بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا یہ پروگرام جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے شان صحابہ و اہل بیت کے عنوان پہ منعقد پذیر ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ میرے بعد میرے بڑے بھائی قاری دارمان محمد صاحب تشریف فرمائیں، اس کے بعد شیخ عبد المتین صاحب ہیں، انشاءاللہ العزیز تفصیلی خطاب شیخ صاحب فرمائیں گے۔ جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ ابھی آپ نے کمپیریزن یہ کرنا ہے، موازنہ یہ کرنا ہے کہ ایک ہے اللہ کا دوست جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک ہے نبی علیہ السلام کا دوست جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس قرآن کو اگر ہم بغور پڑھیں، با ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ صحابی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، عمر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے صحابی کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان پہ راضی ہو گیا۔ انبیاء کرام کی جماعت میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی حیثیت عطا فرمائی۔ جد الانبیاء کا لقب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ صحابہ کرام کی دوسری جماعت میں اگر دیکھیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں جس کو سب سے زیادہ فضیلت ملی، جن کے متعلق صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد افضل ترین جو لوگ ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کی دوسری جماعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وفات سے 5 دن قبل اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے وہ دنیا میں رہے یا اپنے رب کے پاس چلا جائے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت والی زندگی کو پسند کیا ہے، آخرت والی زندگی کو چن لیا ہے۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے رونا شروع کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز گئی کہ یار دار رو رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے رتبے کا عنوان تبدیل فرما دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس کو اختیار دے دی ہے وہ دنیا میں رہے یا رب کے پاس چلا جائے۔ حضرت ابو بکر کا رونا دیکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا انداز تبدیل کر دیا، موضوع بدل دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے اوپر جس نے بھی دنیا میں کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اگر عثمان نے میرے ساتھ تعاون کیا میں نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے کے ان کے احسانات کو ختم کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کی نیکی جس کے احسانات میں نہیں اتار سکا، یہ اللہ تعالیٰ خود اتاریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ وہ میرا صحابی عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پھر میرے ابا جان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی گار والی عمر کی ساری عمر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ میں نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا امتحانات لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ اعزاز کیا دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو قرآن کریم نازل ہوا 55 کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات شروع ہو گئے۔ باپ کو توحید کی دعوت دی، باپ نے گھر سے نکال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا گیا، آخری عمر 87 برس کی عمر میں بیٹا دیا گیا، پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ مجھے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ وہ امتحان ہے جس کو تو نے پاس کیا ہے، یہ بہت مشکل امتحان تھا۔ امتحان لینے والا کبھی نہیں کہتا یہ امتحان مشکل ہے، کیوں؟ امتحان لینے والے کا لیول بہت اپ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا لیول اس سے نیچے ہوتا ہے، لیکن امتحان لینے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم امتحان بڑا مشکل سی پر تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے مال کی اپیل کی کہ جنگ کے لیے مال دیا جائے۔ سارے صحابہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان ایام میں بہت امیر تھے، حضرت ابو بکر ان ایام میں تھوڑا مسئلہ تھا ذریعہ معاش کا، حضرت ابو بکر کے پاس مال بھی کم ہے، دولت بھی کم ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آدھا سامان لے کے آ گیا، آدھا گھر میں چھوڑ آیا۔ حضرت عمر اب دل میں یہ سوچتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ابو بکر سے کوئی آگے گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے۔ تفاسیر والوں نے لکھا کہ حضرت ابو بکر کی اس وقت نظر کمزور تھی، دیوار کے اندر انہوں نے ایک سوئی لٹکائی ہوئی، وہ ایسے ہاتھ پھیر کے وہ سوئی تلاش کرتے ہیں کہ وہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ حضرت ابو بکر کو مال اپنا لے کر دربار رسالت میں پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اب سوال کا انداز تبدیل ہے۔ حضرت عمر سے سوال ہوا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے، کیا لے کے آئے ہو؟ آدھا لے کے آیا، آدھا چھوڑ آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مال مانگا ہو میرے دوست نے اور میں مال گھر چھوڑا ہوں تو آقا پھر یہ دوستی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پیار چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی قربانیاں دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل نے مارا، اتنا مارا کہ حضرت اسماء بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ یہ اولاد والی قربانی بھی تو قبول فرما دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام امتحانات کی تختیوں سے گزرے، ساری کلاسز پڑھ لی، امتحانات میں کامیابی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انی جاعلک للناس امام، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سارے امتحانات کی کلاسیں کلیئر ہوئی، سارے امتحانات پاس ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو یہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جو صفات اللہ نے ابراہیم کو عطا فرمائی علیہ السلام وہی صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو بھی عطا فرمائی۔
سے 5 دن قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے اپنے دوست کو انعام کیا دیا، جاعلک للناس اماما، اللہ نے امامت عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دوست کو کیا دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابراہیم کو بولو یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا عرض کیا آقا ابو بکر بہت نرم دل کا مالک ہیں، آقا کسی اور صحابی کے متعلق یہ اعلان فرما دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت آقا یہ حضرت عثمان کے بارے میں آڈر ہو جائے، حضرت عمر کے بارے میں ہو جائے، حضرت علی کے بارے میں ہو جائے۔ آقا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اگر کسی کو نبوت والے مسئلے پہ کھڑے ہونے کا شرف ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے مصلی مبارک پہ پڑھائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت ابو بکر لیٹ ہو گئے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کسی اور صحابی کو کھڑا کیا گیا، صحابی کہتا ہے اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ آواز میرے یار کی نہیں ہے، جس کو میں نے امام منتخب کیا یہ اس کی آواز نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہے کہ ابو بکر آئیں گے وہ نماز پڑھائیں گے، حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا آقا علیہ السلام کی طبیعت کچھ سنبھلی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشبو صحابہ کرام میں آئی، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق دوران نماز مصلی رسول سے ہلنے لگے کہ یہاں پر میرے آقا آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر مکان آقا، ابراہیم ہلنا نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، مکان آقا ابراہیم یہ تیری جگہ ہے، یہاں پہ رہنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر آج میں نماز پڑھانے نہیں آیا، آج میں دیکھنے آیا ہوں ابو بکر کی امامت کا منکر کون ہے، ابو بکر کی امامت کو کس نے تسلیم نہیں کیا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت یہ دی گئی، یہ ظلم ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا یہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ آقا علیہ السلام کی قولی حدیث بھی ہے، فعلی بھی حدیث بھی ہے اور یہ تقریری حدیث بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حکم دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس آ کے دیکھا، منع بھی نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس وقت حضرت علی کدھر تھے؟ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہیں، جب یہ اعلان ہوا حضرت علی کدھر تھے؟ مدینہ پاک میں۔ آقا علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس، حضرت عبداللہ یہ صحابہ کدھر تھے؟ مدینہ طیبہ میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے رشتہ دار سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، مصلی پہ کھڑا ہوگا تو کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آخری بات، جو اللہ تعالیٰ کے دوست کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ کے دوست کا جو دشمن تھا اس کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کا جو دشمن تھا اس کی موت کیسے ہوئی ہے؟ اس کے ناک میں اللہ نے مچھر گھسایا، وہ کہتا تھا میں ہوں، مچھر گیا، اس نے بولا تو نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ پھر سر پہ تھپڑ لگنے شروع ہوئے، تھپڑ کے بعد پھر جوتوں کی باری آئی، وہ جوتے کھاتا کھاتا مر گیا۔ کون؟ اللہ کے دوست کا دشمن۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دوست کا جو دشمن ہے اس کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ ابھی وہ سینے تک پہنچ گئے ہیں، ان قریب وہ سر تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی
जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि इब्राहीम को मैं जब सारे इम्तिहानात में कामयाबी दे दी, मैंने फिर इनाम ये दिया कि इब्राहीम मैंने तुझे लोगों का इमाम बना दिया। हज़रत अबू बकर साहब ये सारी क्लासेस पास की तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, इब्राहीम को बोलो ये लोग, अबू बकर को बोलो ये लोगों को नमाज पढ़ाएं। और अबू बकर सिद्दीक कोई आम शख्सियत नहीं है, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़बान नबूवत से 27 मरतबा इनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिला है। 27 मरतबा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तू जनती है, अबू बकर तेरे पे अल्लाह राज़ी है, अबू बकर तेरे पे मैं राज़ी हूँ। और मस्जिद नबवी जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम की खिड़कियाँ मस्जिद नबवी की तरफ खुलती थी, उन्होंने दरवाज़ा मस्जिद नबवी की तरफ रखा हुआ है कि अजान हो जाए तो हम जल्दी से मस्जिद में आ जाएं। हमारा हाल ये है, मस्जिद के साथ वाला मकान ना कोई खरीदता है ना कोई रेंट पे वहाँ पे आता है कि मस्जिद में अजान होगी हमारी नींद हराम होगी। सहाबा इकराम की खिड़कियाँ मस्जिद नबवी में खुलती हैं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सारी खिड़कियाँ बंद करवा दी और एक खिड़की रहने दी। आज भी अगर अल्लाह ताला आपको लेकर जाए मस्जिद नबवी में बैराक के साथ इस साइड पे आ जाए तो आपको बाबू सलाम नजर आएगा, उसके साथ जो दरवाजा है बाबू अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उसके ऊपर लिखे हाज़िही हौज़तु अबा बकर रज़ी अल्लाह ताला, ये अबू बकर की खिड़की है जिससे वो गुजर कर मुसल्ला रसूल तक पहुँचते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी को वसी करने के लिए जो जगह खरीद कर दी, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस जगह की अजमत ये बयान फरमाई मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह हम सबको हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दीगर सहाबा इकराम के साथ प्यार मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जो सुना जो सुनाया अल्लाह ताला इस पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें जो गलती हो गई अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। हज़रत मौलाना फजीलतुल शेख कारी तार मोहम्मदी साहब आगे टाइम बचाया, टाइम बचाया।